بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ صدق اللہ۔ برادران محترم، سورہ آل عمران کے آخری دو رکوعوں میں سے ایک رکوع کی میں نے آیتیں پڑھی۔ ان آیات کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، سودی مال کھاتے ہیں، قیامت کے دن وہ اس طرح اٹھیں گے کہ جس طرح کسی نے ان کو حواس باختہ کر دیا، شیطان نے ان کو چھو کر ان کے حواس خراب کر دیے ہوں، وہ کم وقت بے عقل ہو کر اللہ کے سامنے اٹھیں گے، ہوش ان کی ماری ہوئی ہوگی۔ فرمایا یہ کیفیت ان کی اس وجہ سے ہو جائے گی کہ وہ کہتے تھے کہ کاروبار بھی سود ہی کی طرح ہے، جس طرح ہم کاروبار سے نفع کماتے ہیں اسی طرح سودی رقم سے بھی ہم نفع کماتے ہیں، یہ دونوں ہم ایک مثل ہیں، ایک جیسے ہیں۔ فرمایا اللہ سود کو مٹاتے ہیں، اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ ایسے گنہگار لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرات محترم، سودی معاملے سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ اسلام سود کا مخالف اس وجہ سے ہے کہ اسلام انسان دوست مذہب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ اللہ کو وہ لوگ زیادہ پسندیدہ ہیں جو اللہ کی مخلوق کا فائدہ کرنے والے ہیں۔ اسلام کی بنیاد ایثار پر اور انفاق فی سبیل اللہ پر رکھی گئی ہے، یہ کسی حرص اور لالچ والا مذہب نہیں۔ قرآن و سنت میں بہت جگہ انسانی لالچ کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور فرمایا جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا، بس وہ آدمی کامیاب ہے۔ جو اپنی حرص کا شکار ہو گیا اور اسی سوچ و بچار میں رہتا ہے کہ میں لوگوں کا مال اکٹھا کر لوں یا کسی ہیلے بہانے سے ایسا کام کروں کہ میں مالدار ہو جاؤں، اس آدمی میں ہمدردی اور اس قسم کے جذبات ختم ہو جاتے۔ آپ اگر اسلام کے ابتدائی دور کو دیکھیں تو جتنی غربت اس زمانے میں تھی، دوبارہ کبھی لوگوں نے اس کا تصور نہیں کیا، لیکن اس غربت میں بھی ان کی ہمدردی کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی آدمی کے پاس بہت تھوڑی چیز ہوتی، دوسرا اگر اس کی خواہش کرتا وہ فوراً اس کو دے دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک روز روزہ افطار کرنے لگے، نفلی روزے بہت رکھتے تھے، ان کے پاس دودھ کا ایک گلاس تھا، عین افطاری کے وقت کوئی سائل آ گیا، آپ نے روزہ پانی کے ساتھ افطار کر لیا، دودھ کا گلاس اس سائل کو پیش کر دیا۔ دوسرے روز اتفاقاً پھر بھی روزہ تھا، پھر دودھ کہیں سے دستیاب ہو گیا، دودھ کے ساتھ افطاری کرنا چاہتے تھے، ایک سائل پھر آ گیا، دودھ کا گلاس اس کو دے دیا، پانی سے افطاری کر لی۔ اس زمانے کی بات ہے جبکہ متبادل انتظام نہیں تھا کہ گھر میں دودھ فراوانی سے ہوتا کہ چلو ایک گلاس اس سائل کو دے دیا، کئی گلاس گھر میں موجود ہیں، پانی پر ہی اکتفا کر لیں۔ دین ہمیں ایثار سکھاتا ہے، حرص اور لالچ نہیں سکھاتا۔ تبھی صحابہ غربت کے زمانے میں بھی ہر ایک چیز نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتے۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ خواہش فرمائی کہ میں نے مچھلی کھانی. ان کے غلام نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہیں سے مچھلی لے کر آئے. جب وہ تیار ہو گئی وہ ایک مانگنے والا آ گیا, فرمایا اس کو دے. انہوں نے نافع نے بڑا اس کو سمجھایا کہ بڑی مشکل سے دستیاب ہوئی ہے, وہ مان گیا. عبداللہ ابن نے فرمایا نہیں میں نے نہیں کھانی, یہ سائل ہی کو دے دو. اس پر اسلام کی بنیاد ہے. تبھی قرآن مجید نے مومنوں کی تعریف میں یہ بات لکھی ہے, یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, یہ اپنی جانوں پر اثار کرتے ہیں چاہے خود بھی ضرورت مند کیوں نہ ہو. حدیث شریف میں وہ واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا تھا. آپ نے اپنے اہل خانہ سے مسجد نبوی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرے تھے, آپ نے ان کو کہلا بھیجا کہ کسی گھر میں کوئی چیز ہو تو بھیج دو. ایک مہمان مسجد میں بیٹھا ہے, کسی گھرانے میں سوائے پانی کے کوئی کھانے کا سامان نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں میں سے کسی سے کہا اس کو کون مہمان بنائے گا؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مہمان بنا کر اپنے گھر لے گئے. ان کی اہلیہ نے کہا کھانا تو ایک آدمی کا ہے, اگر دونوں کو پیش کر دیا دونوں بھوکے رہیں گے. فرمانے لگے جس وقت کھانا تم رکھ دو گی یہ دیا گل کر دینا, میں خالی ہاتھ چلاتا رہوں گا, مہمان سیر ہو کر کھا لے گا. اور ایسا ہی ہوا کہ گھر والا میزبان خود بھوکا تھا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا, وہ سیر ہو کر کھا لیا. اس نے کہیں پروپیگنڈا نہیں کیا کہ میں نے یہ کمال کیا, میں خود بھوکا رہا مہمان کھا گیا. حدیث شریف میں ہے اللہ رب العزت فرشتوں کے ساتھ تذکرہ فرماتا تھا اور حضور پر وحی ہو گئی کہ یہی جو آیت میں نے پڑھی وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, یہ تو اثار سے کام لیتے ہیں, اور چاہے خود بھی کتنے ہی یہ لوگ کیوں نہ محتاج ہوں, ضرورت مند کیوں نہ ہوں, قیامت تک یہ آیت پڑھی جائے گی. ابو طلحہ انصاری کا نام ذہنوں میں زندہ رہے گا. اسلام تو ایثار کا مذہب. کسی کتاب میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ کسی جگہ عیسائیوں کا ملک تھا, وہاں انہوں نے مسجد میں گندگی پھینک دی. عیسائیوں نے تو اس کا نوٹس نہیں لیا, مسلمانوں نے رد عمل میں ان کے گرجے کو آگ لگا دی. گرجے کا کچھ نقصان ہو گیا. وہ عیسائی حکمران نے اس علاقہ کے لوگوں کو پکڑ لیا, کئی نوجوان گرفتار ہو گئے. وہ سمری ٹرائل کرتا تھا, مختصر یہ مقدمہ, اور سزا لکھ کر حاکم دیتا جاتا تھا. ایک بڑے حال میں سزا دی جاتی تھی, کسی کو 10 کوڑے کی سزا, کسی کو 20 کوڑے کی سزا, کسی کو قید, کسی کو موت کی سزا. ایک نوجوان کو پرچی ملی جس میں یہ سزائے موت کا تذکرہ. اس نے جب پرچی دیکھی تو کہنے لگا ہائے افسوس, میرا اگر کوئی بھائی اور ایک ہوتا وہ میری بوڑھی ماں کی خدمت کر لیتا. میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں, ماں کا کیا بنے گا. اگر اور کوئی بھائی ہوتا میں یہ جنت کبھی نہ ہاتھ سے جانے دیتا, اس لیے کہ یہ تو شہادت کی موت. قریب ہی ایک اور نوجوان کھڑا تھا, وہ کہنے لگا بھائی کیا ہے؟ اس نے کہا سزائے موت. اس نے کہا اپنا کاغذ میرے ساتھ بدل لو, میری سزا 20 کوڑے ہیں اور میرے 5 بھائی ہیں, وہ اپنی ماں کا خود خیال رکھ لیں گے اور 2 اپنی پرچی, میں تو جنت میں جاؤں. وہ پرچی لے کر اندر گیا, انہوں نے سر کاٹ دیا. یہ 20 کوڑے کھا کر اپنی ماں کی خدمت میں چلا گیا. کیا روئے زمین پر ایسی کوئی مثالیں نظر آتی ہیں کہ اپنی جان پیش کر دینی, پھر یہ لوگ اوروں کا مال کیسے کھا سکیں گے؟ اس لیے اسلام نے یہ کہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کو مٹاتے ہیں, اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں. اللہ صدقے کو کتنا بڑھاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے قبل الفتح, فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا تھا, فرمایا 1 کلو وزن سمجھ لیجئے وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا.
اب اس احد پہاڑ کی کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کتنا وزنی ہے، اس کا کتنا وزن ہے۔ اللہ اس طرح صدقات کو بڑھا دیتے ہیں اور اللہ رب العزت یہ سود کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ بعض اوقات ایسا نظر آتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ جب صدقہ انسان دیتا ہے تو رقم کم ہو جاتی، جب سود لیتا ہے تو رقم زیادہ ہو جاتی۔ یہ کمی بیشی کیا ہے؟ انسانی ذہن میں اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ کسی آدمی کو سمجھ آنے کی ضرورت بھی اس لیے نہیں ہے، جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں آدمی کو سرے تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ جہاں اللہ کے رسول کو حکم آ جائے وہاں حکمت کی کیا تلاش کرنی؟ مسلمان تو حکم تلاش کرتا ہے، حکمت کی تلاش نہیں کرتا۔ کوئی بیمار ہو جائے وہ ڈاکٹر سے دوائی پر ڈسکس نہیں کرتا کہ اس کی افادیت سارا کچھ بتاؤ، جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کھا لیتا ہے، جو حکیم صاحب نے کہا کھا لیتا ہے۔ اور جب کوئی نیکی کی بات کہی جائے، برائی سے روکا جائے، لوگ پھر حکمت کے متلاشی بن جاتے ہیں کہ اس میں ریئلائزیشن کراؤ، ہمیں پتہ لگے کہ اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہے۔ جس طرح قرآن مجید نے فرمایا صدقہ دینے سے یہ اللہ بڑھا دیتے ہیں اور اللہ سود کو مٹا دیتے ہیں، حالانکہ صدقے میں ہاتھ سے جاتا ہے اور سود میں دوسروں کا اپنے ہاتھ آتا ہے، تو کمی بیشی کی وجہ کیا ہے؟ وہ کسی نے بہت اچھی مثال دی کہ کسی انسان کے جسم کے اندر اگر فاسد مادہ ہو، اگر وہ پیپ پڑی ہوئی ہو، کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو، اس کو انسان خارج کر دے تو کمی محسوس ہوتی ہے، جسم سے خون خارج ہوا، غیر ضروری مواد خارج ہوا، وزن میں کچھ کمی محسوس ہونے لگی۔ تو پھر جو لوگ عقل مند ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس فاسد خون کے نکل جانے کے بعد انشاءاللہ صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر یہ اندر موجود رہتا تو صحت برباد ہو جاتی، یہ نکل گیا انشاءاللہ یہ تندرستی کی طرف ایک قدم ہوگا۔ اور جو آدمی لوگوں کا مال کھینچتا جاتا ہے وہ بڑا موٹا ہوتا جاتا ہے، اس کو علماء نے ورم کہا ہے۔ اگر کسی آدمی کا جسم بہت پھیل جائے، یہ ورم آ جائے، کہتے ہیں نا کہ چہرے پر ورم آ گیا، ٹانگیں اتنی موٹی ہو گئی، یہ صحت کی نشانی نہیں ہے۔ یہ ایک غیر معمولی طور پر غلط طریقے کے ساتھ مال آ جانے سے انسان صحت مند نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ تو مخبوط الحواس ہو جاتے ہیں۔ یہ سود خور ایسے ہیں جیسے کسی آدمی کو جن نے یا شیطان نے جگڑ لیا ہو اور اس کی حواس قابو میں نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں نے پڑھا کہ جب یہ قیامت کے دن سود خور اٹھیں گے تو مت بالکل ماری ہوئی ہوگی۔ اب دنیا میں کوئی آدمی جو مخبوط الحواس ہو جائے اس کو خبر نہیں ہوتی کہ مجھے کیا ہے، اس کو ذہنی تکلیف بھی نہیں ہوتی، وہ اب معذور ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا ذہن کام نہیں کرتا تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے کہ اس کے تو اختیار میں ہی کچھ نہیں، ہم کیا لیں۔ جو فرشتے نیکیاں لکھنے والے ہیں اور وہ فرشتے جو برائیاں لکھنے والے ہیں رجسٹر کلوز کر دیتے ہیں کہ یہ جو کام کر رہا ہے اس کے اختیار میں نہیں رہا۔ لیکن وہ مخبوط الحواس جو سود خور ہے وہ قیامت کے دن جب اٹھے گا تو وہ اس کے دماغ کی خرابی کا اس کو احساس ہوگا کہ میرے ہوش کہاں گئے، اس کو بڑی اذیت پہنچے گی، اس لیے کہ ایسے لالچی آدمی کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ کیوں لالچی آدمی اس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیں حضرات، کوئی آدمی کسی کے پاس قرضہ لینے کے لیے نہیں جاتا جب تک کہ وہ بہت ہی زیادہ اس کو تکلیف نہ ہو، محتاجی نہ ہو، پھر ہی جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے عرش پر یہ بات تحریر دیکھی کہ قرض حسنہ کا ثواب 18 گنا ہے اور صدقے کا ثواب 10 گنا ہے۔ فرمایا میں نے جبرائیل سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جو لوگ مانگنے والے ہیں وہ بلا ضرورت بھی صدقہ قبول کر لیتے ہیں۔ یہ قرض حسنہ وہی آدمی لیتا ہے جس کو بہت مجبوری ہو اور وہ سفید پوش ہو، اس لیے اس کا ثواب بڑا زیادہ ہے۔ اب اگر سود خور اور قرض حسنہ کا آپس میں مقابلہ کیا جائے تو یہ ہے کہ ایک آدمی کا بیٹا بیمار ہو، خدا نخواستہ کینسر کا مریض،
علاج کے لیے کوئی پیسہ نہیں۔ ایک اسلامی سوسائٹی کا فریضہ کیا ہے کہ عزیز و قارب، ہمسائے، اہل محلہ، شہر کے مخیر لوگ آگے آئیں، وہ ایک رقم پول کریں، اس کے کینسر کا علاج کرایا جائے۔ اور اس سوسائٹی میں اگر کوئی آدمی صاحب دل نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، پھر وہ کسی کے پاس جاتا ہے کہ بھائی مجھے قرضہ دے دو، میں اپنے بیمار بچے کا علاج کرا دوں۔ اگر وہ قرض حسنہ دینے کی بجائے اس پر ٹیکس لگا دے کہ میں آپ کو 10,000 روپیہ دوں گا، 2,000 روپیہ میں سالانہ یا ماہانہ سود لوں گا، پہلے ہی 2,000 کاٹ لے، کیا یہ 2,000 اس کی مجبوری کا ٹیکس ہے؟ انسانی ہمدردی کہاں گئی؟ انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ بہت خوش ہوئے سوال سن کر، فرمایا ٹوٹے ہوئے دل کے اندر خوشی کا داخل کرنا۔ ایک کا دل ٹوٹ گیا، اس کے بچوں کے لیے علاج کے پیسے نہیں ہیں، تعلیم کے پیسے نہیں ہیں، لباس، بیٹیوں کے لیے لباس موجود نہیں ہے، بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کے لیے اثاثہ نہیں ہے، وہاں مخیر اور اہل دل لوگوں کا کام ہے بغیر کسی معاوضہ کے اس کی مدد کرے۔ اور جو آدمی یہ ایسا لالچی ہو، لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ حاصل کرتا ہو، اسی کو سود خوری کہا جاتا ہے، اور اسلام نے اس کو قطعی حرام قرار دیا ہے۔ جو لوگ اب ظاہر ہے کہ اسلام نے جس کو قطعی حرام قرار دے دیا، تو پھر شیطان انسانوں میں بڑے وسوسے پیدا کرتا ہے، بڑے طریقے بتاتا ہے کہ جی وہ بلا سود بینکاری کا ایک طریقہ ہے، وہ فلاں فنانس کارپوریشن کا ایک طریقہ ہے، سٹے بازی کا ایک طریقہ ہے۔ شیاطین کے مختلف جال ہوتے ہیں، ان سے لالچ اندر ہوتا ہے، لیکن پھر وہ بہانہ سازی کر کے انسان اس کا شکار ہوتا ہے اور اس میں سے قرضہ بینک سے لینا شروع کر دیتا ہے۔ مقاصد صرف سود لینا دینا ہی ہے، مفاد حاصل کرنا ہی ہے، چاہے اس کا طریقہ کار کوئی اور کیوں نہ ہو جائے۔ یہ جو قہوہ خانے تھے، یہ جو بدکاری کے اڈے تھے، یہ یورپ نے ختم کر دی، اس کی جگہ نائٹ کلب بنا لیے، نائٹ شبینہ کلب بن گئے، انہوں نے شراب کی جگہ کئی اور چیزیں ایجاد کر لی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس چیز کی زیادتی نشے کا باعث ہے اس کی کمی بھی حرام ہے۔ فرض کیجئے اگر کسی آدمی کو 10 اونس شراب پی کر نشہ ہوتا ہے، اس کا آدھا اونس بھی حرام ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس چیز کی زیادتی نشہ آور ہے اس کی کمی بھی نشے کا باعث ہے، اس لیے وہ چیز قطعی حرام ہے۔ اس لیے اسلام نے سود کو حرام قرار دیا کہ یہ انسانیت کا دشمن ہے، اس سے تو ہمدردی، اخوت، انسانی بوباس ختم ہو جاتی ہے، اور آدمی کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ رقم سود پر لے لوں، اس طرح مارکیٹ کیپچر ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب حیثیت آدمی بینک سے 1 کروڑ روپیہ رہن رکھ کر 10 کروڑ روپیہ لے لیتا ہے، اس کی قوت خرید بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ غریب خانچہ فروش کیا کریں، چھوٹے دکاندار کیا کریں، اس سے قیمتیں وہ اپنی مرضی کی لاتا ہے، چند لوگوں کے ہاتھ میں ساری مارکیٹ آ جاتی۔ یہ ورلڈ بینک کیا ہے، یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کیا ہے، یہ دنیا کے جو بڑے بڑے یہودی ہیں، وہ اخبار میں ان کا تفصیل تھی کہ 74 یورپ کی کمپنیاں، ان میں 60 سے زیادہ جوز یہودی ہیں، وہ سارے ورلڈ بینک کو، IMF کو قرضہ دیتے ہیں، سارے غریب ملک مقروض ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے ہمارا ملک کتنا مقروض ہے۔ اتنی ڈیولپمنٹ پر خرچہ نہیں ہوتا جتنا خرچہ سود ادا کرنے میں ہو جاتا ہے۔ ہم قسطیں ادا کرتے ہیں اپنے اس فنڈ کی جو ہم نے لیا ہوا ہے، 40-50 ارب ڈالر ہمارا قرضہ ہے، تو وہ اس میں اتنا نکلتا جاتا ہے، پھر جاتا کہاں ہے؟ ان کمپنیوں کے پاس جاتا ہے جو جوز ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر خوشحالی دیکھنی ہو تو یورپ کی جا کر دیکھو، وہ تو اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ یورپ کی سیر کریں، وہاں یہ انسان خور
درندے آدم خوروں کی بستی دیکھیں، کتنے کتنے موٹے یورپین ہیں. اور کبھی ان افریقن ایشین ملکوں کو بھی دیکھو جن کا خون یہودیوں نے چوس کر موٹے ہوئے. غربت اور افلاس یہ صرف اس سودی نظام کی وجہ سے ساری دنیا میں آج کل جو ایک بہت بڑا ایک فائنانشل کرائسس ہے، ایک معیشت کا ایک زوال آیا ہوا ہے، اس کے پیش نظر یہی بات ہے کہ سودی نظام نے سب چیزوں کو خراب کیا. آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ امریکہ کا 2-3 بہت بڑے بینک تھے جن کے اثاثے کھربوں ڈالر تھے، وہ سارے بیٹھ گئے. وہ بیٹھ کر کہاں چلے گئے ہیں؟ کیا ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ جان بوجھ کر بیٹھ جاتے ہیں سارے عرب شہزادوں کو، کہ چاہے وہ کویت کے ہوں، سعودی عرب کے ہوں، دبئی کے ہوں، سب ان کے اربوں ڈالر ان کے بینکوں میں ہیں. وہاں سے وہ اوور ڈرافٹنگ ڈیوز کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ پارٹیاں بیٹھ گئی، اور بینک بھی بیٹھ جاتا ہے. مال کن کا ڈوبا ہے؟ ان مسلمانوں کا جنہوں نے اپنا سرمایہ یہودی بینکوں میں رکھا ہوتا ہے. اس لیے وہ ساری کمپنیاں ختم ہو گئی، مسلمان بھی جہاں تھے وہیں رہ گئے. اس لیے اسلام اس نظام کو ہی پسند نہیں کرتا، اس کا جو مرضی نام رکھ لو. یہاں میں دیکھ رہا تھا، میں نے ایک جگہ یہ تنقید پڑھی کہ یہ جو میزان بینک یا اس قسم کے اسلامی بینک ہیں، ان کا بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے وہ تو وہ ہوتے ہیں جو پیسے دیتے. انہوں نے بعض مفتی رکھے ہوئے ہیں فتویٰ فروش، 2-3 لاکھ روپیہ مہینہ تنخواہیں دیتے ہیں، کو اسلامی نسخے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں اجتہاد ہم نے کیا ہے، اس کی روح سے یہ بات جائز ہے. کراچی میں علماء کی ایک میٹنگ ہوئی، اس میں مولانا تقی عثمانی جنہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے ان کا محاکمہ کیا. انہی کے مسلک کے احناف کے اکابر علماء نے ان سے پوچھا کیا فقہ حنفی کے مطابق اس طرح اور اس طرح سود کا لینا دینا، جس کو تم کفالت عامہ کہتے ہو، جس کو تم یہ اسلامی بینکاری کہتے ہو، اس کا جواز ہے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا اچھا آئندہ میٹنگ میں میں اس کی تفصیل بیان کروں گا. کئی سال ہو گئے ہیں، آئندہ میٹنگ ہی نہیں ہوئی. آپ دیکھ لیں جتنے اس طرح کے ادارے ہیں ان کے پس پردہ فتویٰ فروش علماء موجود ہیں. یہ بیمہ کمپنیاں والے جب اپنی ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں عالم کا فتویٰ ہمارے پاس ہے. کیا یہ فتویٰ کافی نہیں؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں. قرآن مجید میں آگے ہے کہ اگر تم نے یہ سودی کام ختم نہ کیا تو اللہ آپ تم کو جنگ کا الٹیمیٹم دیتا ہے، اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کسی جگہ اللہ نے جنگ کا الٹیمیٹم نہیں دیا سوائے سود خوروں کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر آسمانوں پر گئے تو آپ نے بچشم خود بہت سی چیزوں کو دیکھا کہ بہت سی سزائیں جو لوگوں کو دی جا رہی تھی وہ آپ کو دکھائی گئیں. آپ نے پوچھا ان سے یہ کیا ہے، یہ کس وجہ سے؟ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک جگہ میں نے دیکھا سفر کے دوران ایک خون کا دریا ہے، اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے. جب وہ کنارے کے قریب پہنچتا ہے وہاں ایک شخص پتھر لیے کھڑا ہے، پھر اس کو سر پر پتھر مارتا ہے تو وہ پھر دریا میں غرق ہو جاتا ہے. یہ کام مسلسل جاری رہتا ہے. اور میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں سود خور ہے. مشابہت کیا ہے سزا میں؟ یہ لوگوں کو خون چوسنے والا خون کے دریا میں غوطے کھا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا اسی سفر معراج میں کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ ان کے پیٹ مکانوں سے بڑے تھے، بڑے بڑے مکانوں جیسے پیٹ، اس کے اندر سانپ اور بچھو. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ میں سود خور ہیں. یہ سارا مال اکٹھا کر کے پیٹ میں ڈالتے ہیں، وہ پیٹ جو اس میں پھر کیا پیدا ہوگا؟ میں یہ لوگوں کی جو لوگ سود خور ہیں دنیا نفرت کے ساتھ ان کو دیکھتی ہے. میں سانپ اور بچھو اندر سے ان کو کاٹ رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوری کو 7 مہلکات میں بیان فرمایا. وہ چیزیں جو مہلک ہیں جس سے کوئی ہلاکت 100% ہے، ان میں یہ شرک اور سود خوری
اور اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، وعد البنا، فرمایا یہ سب مہلکات میں سے ہیں، سود خور کسی صورت میں بچ نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 بندوں کو اللہ نے جنت میں داخل ہی نہیں کرنا، ماں باپ کے نافرمان کو، مسلسل شراب پینے والے کو، سود خور کو۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اس لیے حضرات، سود کئی قسم سے ہمارے سامنے آتا ہے، کسی رنگ میں آئے، اس کا لینا دینا، گواہ بننا، لکھنا لکھانا، کتابت، سب جائز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آخری حکم تھا سود کی حرمت کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، سود حرام۔ فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ چنانچہ جب سود معاف ہو گیا تو پہلا کیس حضرت عمر کے پاس یہ پیش ہوا کہ 2 قبیلے تھے، ایک بنی ثقیف تھا، ایک بنی مخزوم تھا۔ بنی مخزوم نے اسلام کو قبول کر لیا، بنی ثقیف نے ابھی نہیں کیا تھا۔ تو بنی مخزوم کے لوگ مقروض تھے بنی ثقیف کے، انہوں نے کہا ہمارے دین میں سود حرام ہے، ہم نے نہیں دے۔ چنانچہ امیر مکہ کو انہوں نے اطلاع دی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا۔ پھر وہ آیت نازل ہوئی، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اے مومنو، سود حرام ہے، اصل زر باقی ہے وہ لے لو، اور جو وہ بھی معاف کر دے گا اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے، سود میں لیتا جاتا ہے نا، قرض حسنہ میں کیا ہے؟ فرمایا جتنے دن مدت گزرتی جا رہی ہے اتنے دن صدقے کا ثواب ہو رہا ہے۔ آپ نے 1 لاکھ روپیہ قرض حسنہ لے لیا، ہر دن 1 لاکھ کے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ فرض کرو کسی صاحب نے 1 سال کی مدت کے لیے 1 لاکھ روپیہ قرض حسنہ لیا اور 1 سال کی مدت گزر گئی، ہر روز 1 لاکھ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ سال گزر گیا، اب وہ تقاضا کرتا ہے بھائی پیسے دے دو، اور اس کے پاس نہیں، فرمایا دگنے صدقے کا ثواب شروع ہو گیا، جتنا عرصہ نہیں لے۔ 2 لاکھ روپیہ ڈیلی صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے جب تک کہ وہ ادا نہیں کرتا۔ اب دیکھو کتنی انسان دوستی ہے، ایک کتنی غریب پروری ہے، اور کجا اس طرف خون خاری ہے، لالچ ہے، حرص ہے۔ آدمی کئی طویلیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے کوئی طویل نہیں چلتی۔ یہ لوگ اللہ کے سامنے کیا مخبوط الحواس نے کیا تعویل کرنی ہے؟ لالچ میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سود کی بیماریوں سے بچائے۔ آخر دعوانا